بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید سلیوشن یوٹیوب چینل۔ دوستوں کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اس ڈبل بیٹری بینک کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں، اور ان دونوں بیٹری بینکس میں یہ صرف اے سی کا پانی ڈلتا ہے۔ ایک دن بھی ہم نے باہر سے بوتل کوئی نہیں خریدی ہے۔ اور انورکس کا یہ 5.2 کلو واٹ کا سولر انورٹر جس کو 4 سال ہو گئے ہیں، اور آج کل یہ کیا مسئلے کر رہا ہے، تھوڑی سی انفارمیشن اس کی بھی دوں گا آپ کو۔ تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ 14/2/2021 کی یہ خریدی ہوئی بیٹری ہیں، اور دوسرا یہ بیٹری بینک ہے جو کہ 230 ایچ کا ہے، اور یہ 8/2/2019 کو، مطلب اس کو 2 سال اور 10 ماہ ہو چکے ہیں ایک بیٹری بینک کو، اور تقریباً 10 ماہ اس دوسرے نئے والے بیٹری بینک کو ہو چکے ہیں۔ تو ایک کوسچن تھا میرے بھائی کا، اس کی وجہ سے میں یہ چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اچھا، دوسرا اس انورٹر میں اب ایک چھوٹے سا فالٹ آ گیا ہے کہ اس کے فینز بہت زیادہ آواز کرتے ہیں، مسلسل اسپیڈ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور اس کا ڈسپلے، یہ آپ نے دیکھا، اس کا ڈسپلے تھوڑا سا ہم نے اس کو ہلایا تو اس کا ڈسپلے چلا ہے۔ تو میں چھٹی والے دن اس پورے انورٹر کو کھولوں گا، اس کی ہم کلیننگ کریں گے خود سے، اگر ہم سے صحیح ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم اپنے سروس سینٹر بھیجیں گے اس کو۔ ٹھیک ہے جناب، ویسے چل رہا ہے، اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے۔ تو چلیں جناب اب بیٹری بینک کی بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں دوستو، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انورٹر سے جو 2 وائرس آ رہی ہیں وہ اس ایک بریکر کے اندر ہیں، اور یہاں سے 2 وائرس نکل کے دوسرے بریکر میں جا رہی ہیں۔ تو ایک بھائی کا سوال تھا کہ کیا یہ دونوں بیٹری بینک آپ ایک ہی اس میں یوز کرتے ہیں، وہ کس طرح؟ تو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ایٹ اے ٹائم پر ایک بیٹری بینک یوز ہوتا ہے، ایک ہے 260 ایچ کا، ایک ہے 230 ایچ کا۔ تو اس کو چلانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اچھا، اس وقت دیکھیں یہ آپ اس پرانے بیٹری بینک پر چل رہا ہے، اور اب سورج بھی غروب ہو چکا ہے، لیکن اب جتنا بیک اپ یہ دیتا ہے اس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا کہ جب نئے والے بیٹری بینک پر جانا پڑے گا تو ہم سمپلی اس بریکر کو کریں گے پہلے آن، ٹھیک ہے، آن کرنے کے بعد اس دوسرے بریکر کو ہم کر دیں گے آف، تو اس سے سمپلی شفٹ ہو جائے گا نئے بریکر بیٹری بینک پر، اور اس سے آپ کا انورٹر شٹ ڈاؤن بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے جب چارج ہمیں کرنا ہوگا صبح، تب بھی ہم جس کو آن کرنا ہوگا پہلے اس کو آن کر کے پھر دوسرے کو آف کریں گے۔ تو یہ سمپل میتھڈ ہے اس کو چلانے کا۔ اچھا، یہ مہنگا سسٹم تو ہے ضرور، کیونکہ 1 لاکھ تقریباً 44,000 کی یہ بیٹریز ملی ہیں۔ تو ہمارے پاس نیٹ میٹرنگ نہیں ہے، اگر نیٹ میٹرنگ ہوتی تو وہ سب سے بیسٹ اور آسان طریقہ ہے، اور بچت کے حوالے سے بھی زیادہ بہتر رہے گا۔ لیکن بہرحال اب یہاں پر لوڈ شیڈنگ بھی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ ڈبل بیٹری بینک لگایا ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس طرح مینیج ہو رہا ہے، کس طرح ہم چلا رہے ہیں۔ اچھا جناب، اس کے ساتھ جو پلیٹس لگی ہوئی ہیں وہ BLD 260 واٹ کی ایک پلیٹ ہے، اور یہ 18 پلیٹس کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے جس میں 9 کی 2 اسٹنگس ہیں۔ اچھا، بیٹریز کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو بیٹریز میں دوستو انہوں نے ایک دفعہ بھی پانی نہیں خرید کیا ہے۔ یہ اے سی کا پانی ہے، جتنی بھی بوٹلس آپ دیکھ رہے ہیں یہ اے سی کا پانی ہے۔ یہ اس کو یہاں دھوپ میں رکھ دیتے ہیں، لیکن اس میں بقول ان کے کہ اس میں ہلکے ہلکے سے ذرات کچرے کے آ جاتے ہیں، جو یہاں پر دھوپ میں رکھنے سے وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، پھر یہ پانی ڈالتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس پر ایک ویڈیو بناؤں جس میں اس پانی کو ہم اور زیادہ پیور کریں۔ اور یہ آپ نے دیکھا کہ تقریباً 2 سال 10 ماہ اس کے ایک بیٹری بینک کو ہوئے ہیں، اور تقریباً 10 ماہ دوسرے بیٹری بینک کو ہونے والے ہیں۔ تو بھائی اس حساب سے تو یہ اے سی کا پانی بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دوستو یاد رکھیں کہ نلکے کا پانی آپ نے کبھی بھی اپنی بیٹری میں نہیں ڈالنا ہے۔ اب اگر پانی کی بات کریں جو مارکیٹ میں مل رہا ہے، ایک 80 روپے کی بوتل ملتی ہے، ایک 20 کی، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی حقیقت تک پہنچوں اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج کی ویڈیو یہاں تک تھی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔